اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے۔ یہ جو ساتھ والوں کا ذکر ہے یہ ذکر صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے، اور جناب یہ ساتھ والے کون ہیں؟ اشداء علی الکفار، یہ کفار پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کمال خوبو رکھنے والے ہیں یہ۔ اور آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کا لقب فاروق اعظم ہے، اور آپ وہ ہیں کہ صاحب بصیرت حکمران ہیں۔ آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایسے حکمران موجود ہیں جو اپنی بات زور زبردستی سے منوانے کے یعنی اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور اپنی بات زور زبردستی سے منوا لیتے ہیں، لیکن یہ کون سے حکمران ہیں؟ یہ ایسے حکمران ہیں کہ جو عدل و انصاف سے اپنی بات منواتے ہیں، یہ راتوں کو گشت کیا کرتے ہیں۔ یہ ایسے حکمران ہیں جناب جن کا درہ تو مشہور ہے، لیکن جن کا عدل و انصاف ہم سب کو، اور جناب جو تاریخ کے اوراق پلٹ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو مطالعہ کرنے کے عادی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا عدل و انصاف جو ہے وہ ہمیں بالا تر نظر آتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، اور غیظ المنافقین ہیں۔ آج ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اس قطعے کے ساتھ اپنا ٹریبیوٹ پیش کروں گی اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ ہر کشتی پہ پتوار کو رشک آتا ہے، ہر کشتی پہ پتوار کو رشک آتا ہے، اور دروازوں پہ دیوار کو رشک آتا ہے۔ ہر کشتی پہ پتوار کو رشک آتا ہے، دروازوں پہ دیوار کو رشک آتا ہے، اور شخصیتیں کرتی ہیں کردار پہ رشک، اور فاروق پہ کردار کو رشک آتا ہے، فاروق پہ کردار کو رشک آتا ہے۔ ہمارے ساتھ جناب آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے موجود ہیں ہماری پیاری اسکالرز، پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، پروفیسر ہیں، اور ایک بڑی یونیورسٹی میں آپ باقاعدہ پڑھاتی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتی ہیں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتی ہیں، اور ہر مسلمان میں سمجھتی ہوں کہ ہر مسلم کا خاصہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حضور سے محبت کس درجہ ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو یعنی ہز حدیث، کہ کسی کی بھی جو ہے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے لیے حضور سب سے زیادہ بڑھ کے نہ ہو جائے۔ تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں، پروفیسر ارم ضیاء صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی استاذہ ہیں، عالمہ ہیں، اور ماشاءاللہ ایک اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ پڑھاتی ہیں، نوجوان نسل آپ پہ ناز کرتی ہے۔ عالمہ صفا فاطمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ بہت کو۔ شکریہ۔ ایک ایسی آواز کہ ہم سب آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور عالم اسلام کا یہ ممتاز اور ممیز نام کہ جنہیں ہم سب سننا چاہتے ہیں، اور اتنی منفرد آواز ہے ماشاءاللہ آپ کی کہ آپ ہزاروں میں سنیں آپ پہچان لیں گے، الگ جداگانہ تشخص رکھتی ہیں۔ ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، اور میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، میری قلبی وابستگی بہت زیادہ ہے ان سے۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں، محترمہ سحر اعظم، السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور حمدیہ کلام سے آغاز کریں گے۔ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، یہ جگہ آپ سب سے منفرد لگاتی ہو، یہ والی ہے والی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ التجا سب کی خدا سنتا
सुनता है हम के बंदे के बंदे हैं सना करते हैं वो के खालिक है सदा सुनता है मैं बंदायासी हूँ खताकार हूँ मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मैं बंदायासी हूँ बाहर की उजाले मुझे क्या राह सुझाए बाहर की उजाले मुझे क्या राह सुझाए अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला मैं बंदाए आसी हूँ सुभान अल्लाह। एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मैं बंदायासी हूँ खताकार हूँ मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मैं बंदाए आसी हूँ सुभान अल्लाह माशा अल्लाह तक़ब्बल अल्लाह। अल्लाह आपकी अक़ीदतें अपनी बारगाह में और जो भी इल्तिजाएँ आपने पेश की हैं हम सब की तर्जमानी करते हुए उन्हें कबूल व मंजूर फरमाए। और स्पेशली मैं दुआ गो हूँ आपके साथ साथ खालिद हसनैन खालिद साहब के लिए और जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं आप सब दुआ कीजिए उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनके दरजात की बुलंदी के लिए। क्या खूबसूरत और मुनफरिद आपका भी अंदाज़े सनाख्वानी था, चाहे हमद हो या मनाक़िब हों या हुज़ूर की शान में आपकी नाते हों, बेहतरीन आपका अंदाज़े नातख़्वानी था। मैं आपकी समताऊँगी, सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। और जनाब आपके हयात मुबारका का आज हम सीरत हज़रत उमर फ़ारूक का हिस्सा 2 पेश करने की पार्ट 2 है सआदत हासिल कर रहे हैं। तो आपकी सीरत के कुछ गोशों पे हमने पिछले प्रोग्राम में भी रोशनी डाली है और आप दोनों हमारे साथ मौजूद थीं। तो आपके हयात मुबारका का मुताला करने के बाद मालूम होता है कि आप जो हैं जब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं, यानी आपका इस्लाम लाना बिशारतों की नवेद भी बना और इस्लाम को मजबूती हासिल हुई, यानी कुफ़ार पे जिनकी हैबत तारी थी, आप ऐसे साहबी रसूल भी हैं और ऐसे हुक्मरान भी हैं। तो आप किस तरह से देखती हैं आप की शख्सियत को इस्लाम लाने के बाद? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، جی یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ خوف الہی اتنا زیادہ تھا، مطلب جتنی جرت تھی، جتنی بہادری تھی، جتنا لوگ آپ سے خوف کھاتے تھے، آپ کی ایک دہشت تھی کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو کھونا چاہتی ہے، کوئی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہے اور کوئی بچہ یتیم ہونا چاہتا ہے تو وہ عمر کے مخالف آ جائے، کہ یہ اللہ اعلان آپ نے کیا اور اپنی زندگی وقف کر دی بالکل اللہ اور اس کے اسلام رسول کے لیے وقف کر دی جی کہ جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں تو کیسے رات کے اندھیرے میں مسلمانوں نے ہجرت فرمائی، لیکن آپ نے اب باقاعدہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے آ کے خانہ کعبہ کے پاس اعلان کیا جی کہ کل عمر بن خطاب مکے سے مدینے ہجرت کرے گا، اگر کوئی عمر کو روکنا چاہتا ہے تو مجھ سے آ کے ملے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا روب و دبدبہ لوگوں کے اوپر ایسا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ رب العزت کا خوف آپ کے اندر اس سے زیادہ تھا کہ آپ اس قدر روتے تھے جب قرآن کی ان آیتوں کی آپ تلاوت کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہو، اللہ کی سزا کا ذکر ہو، تو حضرت عمر نماز میں رو پڑتے تھے کہ آپ کے آنسو نہ رکتے تھے، آپ کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں کسی سوکھی گھاس کا کوئی ٹکڑا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اللہ کی طرف سے ندا ہے کہ تمام لوگ جنتی ہیں سوائے ایک شخص کے تو میں سمجھوں گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ یہ حال ہے اسلام لانے کے بعد، خشیت خوف الہی اس قدر اندر جگہ بنا چکی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سنا کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ سرکار علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عمر تو جنت کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت سبحان علی نے وہ لکھ کر دیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تو جنت کے چراغ ہیں، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت سراج و اہل الجنہ جنہ کہ تم یہ میرے جب مجھے غسل دینا تو یہ میرے کفن میں ڈال دینا، جی کہ جب میں اپنے رب سے ملوں تو میرے پاس سرکار علیہ السلام کی دی ہوئی یہ نوید موجود ہو۔ جی اسی طرح دیکھو عید کا دن ہے جب آپ خلیفہ ہیں، خلیفہ دوم، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عمر حجرے سے باہر آئیں تو ہم عید کی نماز پڑھیں، اور حجرے سے سوائے رونے کے کوئی اور آواز نہ آئے، کہ جب آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں پریشان ہو گئے، آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ عمر اس خوف سے لرز رہا ہے کہ نہ جانے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، کہ آج عمر کے لیے یہ عید ہے یا وعید ہے۔ کہ حضرت عمر کہ جو راتوں کو سبحان پہرا اللہ۔ دیا کرتے تھے، جی ایک دفعہ حضرت ابو بکر کا اصل میں انہوں نے پیچھا کیا تھا اور جی انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت ابو بکر کس طریقے سے اپنی رعایا کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے بڑی مشکلیں پیدا کر دی، ان کا کام بڑا کٹھن کر دیا۔ تو مسلمان ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی ریشمی لباس نہیں پہنا، ہمیشہ ایسا لباس پہنتے تھے کہ ایک دفعہ اتنا لباس پھٹ گیا تھا، اتنے پیون لگے تھے کہ جب آپ نے اسے پیون کاری کے لیے دیا تو اس نے آپ کو نیا لباس دیا جو اللہ۔ ذرا ہلکا تھا، تو آپ نے واپس کر کے پرانا ہی پہنا کہ یہ میرا پسینہ جذب کرتا ہے۔ تو مطلب اس طرح کا حال ہے، کبھی بیت المال سے ضرورت سے زیادہ چیز نہیں لی، اصحاب نے زبردستی آپ کی تنخواہ مقرر کی تھی، ورنہ وہ بھی آپ لینا نہیں چاہ رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترمہ ارم ضیاء صاحبہ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، میں آپ کی سمت آؤں گی، لیکن اس وقت مجھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرنی ہے۔ اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، یہ خوبصورت جو ذکر ہے ماشاء اللہ ہم بھی موتی اخذ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں میرے لیے یہ سعادت کا مقام ہے کہ مجھے اس منصب پہ بٹھایا گیا ہے، تو ہم مزید جناب علم کے موتی کشید کریں گے، لیکن اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں۔ اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں، آپ کی پسندیدہ ثنا خواں محترمہ سحر اعظم موجود ہیں۔ ہم بات کر رہی ہیں سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور میں آپ کی سمت آؤں گی، اور خلیفۃ المسلمین عالمہ صفا فاطمہ
فاطمہ غیظ المنافقین کو آپ خلیفہ بننے کے بعد کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو کیوں خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا. اس کی وجہ ایک یہ بیان کی گئی ہے کہ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا جی. اور دین اسلام کو ظاہر فروغ مل رہا تھا. عرب و عجم تمام علاقوں میں دین اسلام جو ہے وہ اب پھیلتا جا رہا تھا. یہی وجہ تھی کہ مال غنیمت بھی کثرت سے آ رہا تھا. جی. جب مال غنیمت بھی آئے گا اور فتوحات بھی ہوں گی تو اب دین اسلام پر قائم رہنا، جبکہ آپ کو پتہ ہے مال و دولت کی کثرت ہو تو پھر انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو سکتا ہے. بہت سارے اس طرح کے پرابلمز ہو سکتے ہیں کہ دین اسلام پر عمل کرنے میں انسان لوگ جو ہیں وہ کوتاہی آہستہ آہستہ جیسے جیسے دور آگے جاتا رہے کوتاہیاں شروع ہوتی رہیں. ٹھیک. ضروری تھا کہ کسی ایسے شخص کو اب قیادت دی جائے کہ جو سخت مزاج ہو، مال بھی وصول کرے، اس کو صحیح جگہ خرچ بھی کرے، اور دین اسلام پر عمل کرنے کا جس طرح لوگوں کا معمول ہے وہ سلسلہ بھی اسی طرح جاری رہے. مال کے آنے کے باوجود لوگوں میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی وغیرہ کا معاملہ نہ ہو سکے. جی. لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو پریفر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے، کیونکہ آپ سخت مزاج ہیں اور اگر بالفرض دین میں کسی بھی مقام پر کوتاہی دیکھیں گے تو آپ اس میں سختی سے جو ہے وہ آپ کا معاملہ ہوگا. ضروری تھا کہ اس وقت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب سختی بھی تو کیا ضروری ہوتی ہے نا. بالکل. بعض اوقات تو بچے بات سختی مانتے بھی ہی ذرا ضرورت ڈنڈے سے ہیں، ضروری غصے ہوتی سے ہے. ہیں. اور یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ نرم پہلو پر بھی گفتگو ہوگی، جیسا کہ پہلے محبت رسول کے حوالے سے گفتگو ہوئی. محبت وہی کرتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے. سبحان اللہ. محبت سبحان اپنی اللہ. جگہ ہے، لیکن جہاں جہاں سختی کی ضرورت ہے تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی نہیں بے ہو سکتا. شک بے شک. آپ ان کا دور دیکھ لیجئے. جی بالکل. وہ سختی نہ ہوتی تو ہمیں اتنی فتوحات نظر کیسے آتی. جی بالکل. اچھا پھر یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو ابتدائی 4 خلفاء ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کا آپس میں لنک بھی کس طرح کا ہے میں یہ بھی یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی. خلیفہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن ان سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کے بعد کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہمیں ایک خوبصورت جذبات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نظر آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو ہے وہ اطمینان قلب کے موتی جھڑتے ہیں، سکون قلب کے دریا بہتے ہیں، اور راحت جاں کے پھول جھڑتے ہیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں اور جب آپ کلام فرماتے ہیں. یہ آپس میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کی محبت، ان کا پیار ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم عوام الناس کے ساتھ آپ کے معاملات دیکھتے ہیں یا آپ ذاتی طور پر خلیفہ بننے کے بعد آپ کا کیا معاملہ ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ متوسط درجے کا آپ نے اپنے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا کہا، اور وہ بھی اس لیے تھا کہ پہلے تجارت کیا کرتے تھے اور اب وہ تجارت کا معمول ظاہر ہے کہ ختم ہو چکا اور اب ساری ذمہ داری حکومت کی آپ کے کاندھوں پر ہے. تو پھر آپ نے متوسط درجے کا وظیفہ مقرر فرمایا. کچھ لوگوں نے رائے دی کہ آپ چونکہ خلیفہ ہیں تو تھوڑے سے اس کو بڑھا دیا جائے، اس میں گزارا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جائیں کہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں چونکہ خلیفہ ہوں تو مجھے زیادہ ملنا چاہیے، اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے میں ان کو ضرور سزا دیتا. یہ اپنی ذات کے لیے خلیفہ بننے کے بعد جو آپ کا کردار سامنے آ رہا ہے. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں عوام الناس کے اعتبار سے یا فلاحی کاموں کے اعتبار سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین انصار 2 گروہ مدینہ شریف میں موجود ہیں. ان دونوں کی ایک مجلس شورا مقرر فرما دی، کیونکہ بعض اوقات انصار کی طرف سے رائے آئے گی، بعض اوقات مہاجرین کی طرف سے رائے آئے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی اختلاف یا ٹکراؤ پیدا ہو. تو اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے یا اختلافی معاملے میں ایک مقام پر جمع ہونے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مجلس شورا مقرر کر دی جائے جس میں انصار صحابی بھی ہوں، جن میں مہاجرین صحابی بھی ہوں، اور پھر مل کر آپس میں یہ فیصلہ کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کا تقرر یا پولیس کا باقاعدہ طور پر تقرر کرنا، اسی طرح زراعت کے معاملات
ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے نظام کو یا جنگی معاملات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، دوسری طرف عوام الناس کے لیے جو چیزیں فلاح کے طور پر ان کے لیے نافع ثابت ہو سکتی ہیں ان کا بھی انتظام فرما رہے ہیں، زراعت کے انتظام کو بہتر فرما رہے ہیں، پھر مساجد کو تعمیر کروانا، مدارس کو تعمیر کروانا، اسی طرح اساتذہ کرام کی جو تنخواہیں ہیں ان کو مقرر فرمانا، اسی طرح مہمان خانے باقاعدہ طور پر یعنی اس ہمیں وقت آپ بنائے جاتے تھے۔ بہترین منتظم بھی نظر آتے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمہ جہت ہر مقام پر آپ کی توجہ ہے، دینی معاملات، جنگی معاملات، یا اپنے اہل خانہ کے معاملات ہو گئے، یا پھر اس کے علاوہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے کام ہو گئے، سب کی طرف ہمہ جہت ہمہ وقت آپ کی توجہ ہے اور سب معاملات کو ایک ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر انڈیویجولی اگر بات کریں تو آپ راتوں کو، جیسا کہ آپ نے بیان بھی کیا کہ گشت کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایک عورت کو اپنے گھر میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ اس کا شوہر جو ہے وہ کوئی سپاہی تھا اور کچھ عرصے سے وہ حکومتی جو امور ہیں ان کو سر انجام دے رہا تھا۔ تو آپ نے عرض کیا، آپ نے بلکہ یہ سوال کیا اس خاتون سے کہ کیا معاملہ ہے کہ کیوں اتنی زیادہ افسردہ ہو؟ تو ظاہر ہے کہ ایک خاتون جب گھر پر اکیلی ہوتی ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے، تو آپ نے پھر بعد میں جا کر اس بات کو یہ حکم بلکہ صادر فرمایا کہ کوئی بھی سپاہی، کوئی بھی فوجی 3 یا 4 مہینے سے زیادہ اپنے امور میں جو ہے وہ اس طرح مشغول نہیں ہوگا کہ گھر کی طرف توجہ نہ ہو۔ تو ان کو باقاعدہ طور پر ایک ریسٹ کے لیے ایک دن مقرر فرمایا کہ آپ اپنے جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اور حکومتی جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ بڑا زبردست یہ ہمیں نظام نظر آتا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب بہترین حکمران، صاحب بصیرت حکمران، یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کی بصیرت کو میں سلام بھیجوں گی آج، اور تمام خواتین کو بھیجنا بھی چاہیے کیونکہ اپنے لالوں کو وہی جنم دیتی ہیں اور ہمیں اپنے بچوں میں بھی منتقل کرنا ہے ان تمام کوالٹیز کو۔ کیا بہترین طریقے سے آپ نے انتظامی امور سنبھالے ہیں اور کس طرح ہمیں ہر جگہ کامیابی نظر آتی ہے، ہر محکمہ ہمیں اتنا بہترین نظر آتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو فضیلتوں نے گھیرا ہوا ہے ہر سو سے، ہر سمت سے، تو آپ کا ایک اور بڑا پیارا سا وصف ہمیں نظر آتا ہے، آپ کی شجاعت، آپ کی جرت، آپ کی بہادری، کس طرح دیکھتی ہیں؟ ندا، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت وہ تو ہمیں شروع سے ہی دکھ رہی ہے کہ جب اسلام لائے تو کلمہ حق ایسا بلند ہوا کہ باقی مسلمانوں کے دلوں سے وہ خوف نکل گیا کہ اب عمر ہمارے ساتھ ہیں، کہ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر خانہ کعبہ میں نماز شروع کی، اس کے علاوہ جتنی جنگیں سرکار علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے بعد بھی ادا کی، تو اس میں جو بہادری ہمیں نظر آتی ہے، ہم جنگ بدر لے لیں، جنگ احد میں جو ان کی استقامت ہم کو دکھتی ہے، تو خوبیاں تو سب کے اندر موجود تھی، لیکن کچھ لوگ اللہ کے ایسے چنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کی خوبیاں نگینوں کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھو، جرت جو ہے، بہادری جو ہے، وہ صرف جنگ کے میدان میں نہیں ہوتی۔ یہ جرت، یہ بہادری جب آپ کو، چاہے آپ خلیفہ ہوں یا آپ کسی کے نائب ہوں یا آپ کسی کے وزیر ہوں، اس وقت بھی آپ کو یہ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو نفس پہ قابو کر لیتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں، وہ پھر صرف اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی سمت آؤں گی محترمہ سحر اعظم اور ایک کلام شامل کریں گے۔ سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت بھی کیسا سمائے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، پھر تلاوت بھی کیسا سمائے گا، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، مجھ کو ایسی ہی بیمار رہنے دو تو
شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے کہ میری لینی خبر آئے آقا اگر میری لینی خبر آئے آقا اگر پھر عیادت بھی کیسا سمائے گا میری لینی خبر آئے آقا اگر پھر عیادت بھی کیسا سمائے گا سامنے ہو اگر روئے خیر البشر سبحان اللہ دل میں صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جانی جاہو علی دھڑکنوں میں عمر جانی جاہو علی یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر پھر رفاقت بھی کیسا سمائے گا یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر پھر رفاقت بھی کیسا سمائے گا سامنے ہو اگر روئے خیر البشر پھر عبادت بھی کیسا سمائے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو پھر تلاوت بھی کیسا سمائے گا سامنے ہو اگر روئے خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہم بریک سے قبل محترمہ ارم ضیاء صاحبہ سے آپ کی جرت اور بہادری کے تعلق سے ماشاءاللہ واقعات بھی سن رہے تھے اور ہم نے سوال بھی آپ کی سمت یہ رکھا تھا. میں اب عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آؤں گی اور مینارہ عدل ہمیں آپ کی ذات نظر آتی ہے. آپ وہ ہستی ہیں خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم کے جن پہ عدل و انصاف کو ناز تھا. اس حوالے سے آپ کے جو یہ والے دونوں اوصاف ہیں اس پہ کلام فرمائیں. بالکل 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عادل بھی ہے اور خوف خدا کا یہ درجہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت ہے اور دوپہر کے وقت میں اپنے ساتھ ایک جو بیت المال کا ایک جانور چلا گیا تھا اس کو ڈھونڈ کر لا رہے ہیں. اب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کسی کو مقرر کر سکتے تھے کہ وہ ڈھونڈ کر لے آتا. جی آپ نے فرمایا کہ آخرت میں بوجھ کون اٹھائے گا. سبحان اللہ. تو خوف خدا کا درجہ یہ ہے کہ آخرت کا خوف رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہوئے خود نکل گئے اور خود اس کو لے کر آ رہے ہیں. اور تپتی دھوپ میں جو ہے وہ یہ معاملہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ کوئی کتنے ہی بڑے اسٹیٹس پہ کیوں نہ چلا جائے لیکن خوف خدا ہمیشہ ایک مسلمان کی میراث رہتا ہے اور خوف خدا کے ذریعے ہی انسان جو ہے وہ قرب کی منازل طے کرتا ہے. آج کے حکمرانوں کو بھی اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عوام و خواص سب کو جیسا کہ آپ نے ابھی عدل اور انصاف کے حوالے سے بھی کوشچن کیا, ایوانوں میں بھی انصاف کی ضرورت ہے, جی عوام میں بھی انصاف کی ضرورت ہے. ہاں گو کہ ہم ہر لیول پہ ہر سطح اپنے ساتھ بھی انصاف عدل کریں, اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ انصاف کریں, عدل کریں, اس بات کی ضرورت ہے. عدل کی تعریف بھی یہاں عرض کرنا چاہوں گی. جی افراط اور تفرید سے بچتے ہوئے درمیانی راہ اختیار کرنا یہ عدل کہلاتا ہے. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں, آپ اپنے سامنے لوگ موجود ہیں جو آپ کی رعایا میں سے ہیں, جی اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں دین پر نہ چلوں, اگر میں دین اسلام کے خلاف کوئی کام کروں, تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا, تمہارا رد عمل کیا آئے گا سامنے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم تلوار کے زور سے
اس معاملے کو ختم کریں گے اور آپ کو درستگی کی طرف لے کر آنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کا انصاف ہے کہ آپ نے اس مقام پر اس منصب پر بیٹھنے کے باوجود اس چیز کو ناپسند نہیں فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تمہاری قیادت کی اور تمہارے یہاں جیسی ایک رعایا اللہ پہلو رب صفا العزت یہ بھی نے ہے کہ ایک حکمران نے اتنی عطا فرمایا. ریلیکسیشن اپنی رعایا کو دی تھی بالکل، کہ وہ یہ اس حد question تک کہہ کرنا، رہا یہ ہے. بڑی بات یہاں ہے. تو وہ ریلیکسیشن بھی نہیں یہ ہوتی نا، بڑی آپ کہہ بات کے ہے دیکھ کہ لیجیے اتنے بڑے انسان حکمران کسی کے آگے منصب کچھ. پر فائز ہو اور خلیفہ ہو باقاعدہ ان کا، اور جی. باقی سب ان کے لیے رعایا ہو، واہ. اور اپنے بارے میں ججمنٹ کروا رہے ہیں کہ ان سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے سبحان ہیں. اللہ، پھر سبحان اسی اللہ. طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے، دو بیٹے تھے، دو صاحبزادے، کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے. بصرہ کے حاکم نے جی. آپ کو کچھ رقم دی، دونوں شہزادوں کو، اور یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے گا کہ اپنے شہر میں جا کر کچھ خرید و فروخت کیجئے گا، پھر آپ اس کو بیچیں گے تو آپ ایسا کریں کہ جو مال میرا ہوگا وہ تو بیت المال میں جمع کروا دیجئے گا، جو اس پر اضافی آپ کو ملے گا وہ آپ کا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب دونوں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معاملہ بتایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا انہوں نے یہ صرف تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے یا سب کو دیا تھا؟ یعنی جتنے بھی لوگ تمہارے ساتھ تھے ان سب کو دیا یا صرف تمہیں دیا؟ جی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو صرف ہمیں دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ خلیفہ کے بیٹے ہیں تو وہ یہ عنایت تو صرف ہمارے لیے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو اس کی اصل رقم تھی وہ بھی بیت المال میں جائے گی، جو اضافی منافع تم نے کمایا ہے وہ بھی بیت المال میں جائے گا. کہ جو چیز کسی دوسرے کو نہیں ملی تو سبحان وہ ایک خلیفہ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے تمہیں بھی نہیں ملے گی. تو اس کو بھی آپ نے بیت المال میں جمع کرنے کے لیے کہا. اور آخری بات یہاں پر عرض کروں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک قول جو کہ آپ کے عدل و انصاف پر دلالت کرتا ہے، اور بہت خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے میری زندگی میں اتنا موقع عطا فرمائے کہ مدینہ تو دور کی بات ہے، عراق تک، یعنی جو سرحد کا آخری حصہ ہے وہاں تک میں بیواؤں کے لیے کچھ ایسا انتظام کر کے چلا جاؤں کہ میرے جانے کے بعد بھی وہ بے بس نہ ہوں اور وہ بے سہارا نہ رہ جائیں. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ آپ اپروچ چیک کریں کہ صرف میرے ایسا نہیں ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں تو یہ چیزیں لوگوں کو فائدہ دیں اور میرے اقدام جو ہیں وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، میرے بعد بھی کوئی محتاج نہ ہو اور جو ہے وہ دوسروں کی طرف نگاہیں نہ کرے، اس کو اپنے خود ذاتی طور پر اتنا مالی طور پر اسٹرانگ کر دوں، اسپیشلی بیواؤں کے لیے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف جس کو خود انہوں نے اپنی ذات پر، اپنی رعایا پر، اپنے گھر والوں پر نافذ فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن نسواں ہیں، اور یہاں ہمیں آپ کے عاشق اور آپ کے صحابی کا یہ طرز عمل نظر آ رہا ہے کہ بیواؤں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حیات میں بھی اور آپ اپنی حیات کے بعد بھی ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا نظام ہو کہ یعنی انصاف فار آل ہو، سب کو سب کچھ ملے اور بیواؤں کو اسپیشلی ملے. خواتین کے لیے بھی یعنی آپ نے آواز اٹھائی ہے اور آپ ایسے ہمیں حاکم نظر آتے ہیں، ایسے عادل حکمران نظر آتے ہیں. آپ کیا پیغام دیں گی؟ آج کا جو دور حاضر ہے اس میں حضرت عمر کا ایک قول ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ہماری جو نمائندگی ہے وہ کر رہا ہے اور بالکل حسب حال ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا انحطاط، ان کا زوال غربت میں نہیں ہے، دین اور ایمان سے دوری میں ہے. تو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سلولی اور گریجولی مسلم جو کنٹریز ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ انحطاط کا جو شکار ہو رہے ہیں ہم، تو واقعی وہ غربت میں نہیں ہے، بڑے بڑے پیسے والے بھی زوال کی طرف ہیں اور وہ دین سے دوری ہے. تو ہم کو چاہیے، آج ہم نے یہ پروگرام کیا، اللہ نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ سرکار علیہ السلام کے جان نثاروں میں سے ایک جان نثار کا ہم ذکر کر سکیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی کچھ چیزیں بھی اگر ہم زندگی میں اپنے شامل کر لیں، کہ جیسے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، سبحان اللہ، جس کا بھی اتباع کرو گے فلاح پاؤ گے. تو آج یہ عہد کر لیں کہ کچھ موتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی اٹھا لیں تاکہ ہماری زندگی سنورنے لگے. ماشاءاللہ. آپ کیا پیغام دیں گی صفا؟ بالکل، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں سختی کی ضرورت ہوتی ہے
لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں محبت کی اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور ضروری ہوتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اور محبت کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مقام پر کامل نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور زندگی کا سبحان بڑا سادہ سا اصول آپ کی زندگی سے سمجھ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبوب کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ محب خالق مالک تک لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے تائید اور آپ کی جو حمایت اللہ رب العزت کی جانب سے نظر آتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو اپنی جو آپ کی حیات کا نمونہ بنا لیا، جیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اسی طرح امپلیمنٹ بھی اور محبت بھی۔ یہ محبت کا کامل ہونا ہے کہ آج ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہی حیات کا نچوڑ ہے کہ اللہ کے حبیب سے محبت کی جائے اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ دونوں کی جانب سے رہی۔ سحر اعظم میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جناب، آپ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہم اعز الاسلام، اور پھر ہم نے آپ کی برکتیں بھی دیکھیں۔ جب آپ اسلام لائے تو پھر کفر پہ ہیبت طاری تھی، اور آج بھی ہم وہ برکتیں دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، پہلے تو یہ دعا کہ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، کہ ہم سب عورتوں کو نیک اور صالح عورتوں کی جماعت میں شامل فرما دے، اور دوسری دعا یہ کہ ماؤں کو توفیق ہو کہ اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو جناب دینیات سکھائیں، اور ایسے اللہ والوں اور ایسے دیندار لوگوں کی شخصیت کے حوالے سے روشناسی اور واقف کاری فراہم کریں۔ اس شعر کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ہے کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کملی والے کی دعاؤں کا ثمر، کملی والے کی دعاؤں کا ثمر، کملی والے کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر۔ بھاگ اٹھا ڈر خوف سے، بھاگ اٹھا شیطان بھی ڈر خوف سے، ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر، ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر۔ بعد آقا کی ہے فرمانی علی، بعد آقا کی ہے فرمانی علی، بہترین امت میں بوبکر و عمر، بہترین امت میں بوبکر و عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر۔ عمر علی پا گیا
عمر عالی پا گیا رب کے حضور مر گیا جو بھی عمر کی دام پر مر گیا جو بھی عمر کی نام پر کتنا پیارا نام ہے نبی عمر کتنا پیارا نام ہے نبی عمر ہر دل مومن میں چاہت ہے تیری ہر دل مومن میں چاہت ہے تیری لب پہ نغمہ ہے تیرا شام و سحر لب پہ نغمہ ہے تیرا شام و سحر کملی والے کی دعاؤں کا ثمر کتنا پیارا نام ہے نبی عمر کتنا پیارا نام ہے نبی عمر